ہمارے ملک میں ایک ہے کہ ہم نے کبھی ملک کی تناظر میں سوچا نہیں ہے، اس لیے شاید ہم غلطی پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہمیں کہتا ہے کہ بہت سارے میں نے اور میرے دوستوں نے ایک پروپوزیشن کا دفاع کیا۔ ہم وش کر رہے تھے کہ پاکستانیوں کو ایک تیسرا بھی آپشن ملے، جبکہ دو آپشن جو ہیں ہم ان کی کراہتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، اچھائیوں اور برائیوں کے اس تناظر میں اب آپ کے پاس ایک تیسرا بھی شاید آپشن آئے گا، جو شاید اس وقت اگر نہ بھی غلبے میں آیا، اور جس کو آنا بھی اس لیے نہیں چاہیے کہ پاکستان اس وقت ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم اتنے بڑے بحران میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے انتظامی صلاحیتوں کے لوگ چاہیے، اچھے یا برے جو بھی ہیں، کہ کچھ عرصہ you cannot expect any lesser informed person or lesser efficient person کہ وہ آئندہ آنے والے بحرانوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ ایک بات کا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو پلان بنی ہوئی تھی کہ 2012 میں پاکستان کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ ڈائی ہارڈ جو ریلیجنسٹ ہیں یہ مردان تک آ گئے تھے، اور وہی پرانی باتیں اور پرانی اسکیمیں کہ سرحد کو توڑ لو، کراچی میں یہ کر دو، بلوچستان یہ کر دو، اور اس کے بعد پنجاب کو تنہا کر دو، پھر رف وقت کے ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی ختم کر لو، تو اسکیم تو بہت بڑی تھی، انٹرنیشنل تھی، اور وہ سارے گرد جو ہیں اس لاش پر نظر جمائے بیٹھے تھے، مگر پروردگار عالم کے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اس نے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک ایسے فوجی کو چن لیا جس کی تحمل مزاجی نے اور غور و فکر نے بہت بڑا ایک المیہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور پاکستان کو بنیادی جو ڈیزائن تھا اس کو تقسیم کرنے کا وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر میرا خیال کہتا ہے کہ آئندہ آنے والوں میں وہ اسکیم ابتدائی طور پہ بالکل ختم ہوگی، آپ کو شاید نئی وہ تیار بھی کریں گے، مگر ایک بات میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، جب خضر نے دیوار کو درست کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے کیا کہ شہر ناپرساں میں جس نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، ایک ذرہ خوراک کا نہیں دیا، تو اتنا مہربان ہو گیا ان لوگوں پہ دیوار ٹھیک کر دی۔ تو خضر نے کہا کہ اب تو میرے تمہارے درمیان فراق کا وقت آ گیا، تو صبر جو نہیں کر سکتے، اور کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تجھے صبر کیسے آئے، تجھے علم جو نہیں ہے۔ تو علم تو یہی کہتا ہے کہ باوجود اس فتنہ و فساد کے جو اس بڑی اسکیم کے جو انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے تیار کی تھی، پاکستان از اسٹل ویری ویری سیف اور بڑے مستحکم انداز میں قائم بھی ہے۔ غربت ہم سہ لیں گے، مگر ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو قرآن میں کہی گئی کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ہم نے چاہا کہ اس کی اولاد اس خزانے کو پہنچے جو اس دیوار کے نیچے تھی، اس لیے ہم نے اس دیوار کو درست کر دیا کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو یہ دیوار گرے گی۔ اگر ایک باپ کے نیک ہونے کا یہ اثر ہے تو مجھے پورا یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم کی نیت خیر کا سبب جو اس پاکستان میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، اور اللہ کے فضل سے خدا کا کرم ہم پہ جاری رہے گا، اور یہ مکر و فریب کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک خصلت انسانوں کو ضرور پاکستان کے تخت پہ لائے گا کہ جو بالآخر سے منزل سے ہم کنار کریں گے۔ اور ایک چلتے چلتے ایک بات آپ اور سن لیجئے کہ زمانہ آخر کے بارے میں وہ بہت قریب ہے، اتنا قریب جیسے آپ کا ہمسائے کا دروازہ ہوتا، کہ فرمایا کہ زمانہ بخاری نے نقل کیا حضور گرامی مرتبہ سے کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہو۔ آپ یقین جانیے کہ دیکھیے تمام کرائسس کا حل صرف ایک لفظ میں ہے، ایک لفظ میں، کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہو۔
جب پاکستان میں صرف ایک نیک مسلمان آ گیا تو باقی دنیا کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ.